اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی خاص رحمت سے آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اس آیت سے پہلے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک عظیم آیت، قرآن مجید کے سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، اس میں اپنی عظمت کی کچھ مثالیں اور کچھ نشانیاں جن سے ہمیں صرف اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی شان کتنی بڑی، حالانکہ اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی کو الفاظ میں سمیٹنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہمیں پڑھنے کو ملیں گی، سننے کو ملیں گی، وہ انتہائی شاندار اور بہت ہی ذو معنی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ دین میں کسی کو دین اسلام میں داخل کرنے کا کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، لیکن جو طاغوت کے ساتھی ہیں وہ تو گمراہ ہی رہیں گے۔ اور طاغوت کا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 257 میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، تو وہ تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دوستوں کو، ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، جبکہ طاغوت کے جو ساتھی ہیں، جو کفار ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ ان کا ساتھی سے طاغوت ہے جو ان کو نور سے، روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں یا گمراہیوں میں لے جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ آگ کے ساتھی ہیں۔ اور اس کے بعد 3 واقعات کا اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں ذکر کیا پچھلی قوموں میں سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسے معجزات دکھائے ہماری سبق کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے یقین کے لیے۔ اس میں سے ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو نمرود کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا، جس میں نمرود جو ہے وہ اپنی اکڑ میں تھا کہ وہی بادشاہ ہے، وہی جو معبود ہے، نعوذ باللہ، اور وہ اپنے آپ کو خدا کے رتبے پہ سمجھتا تھا، حالانکہ وہ ایک بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی ظلمت تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو زندگی اور موت کو دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے 1-2 قیدیوں کا جو ذکر کیا ہم نے کہ ایک قیدی کو سزائے موت تھی، تو اور دوسرے قیدی جو ہے وہ کسی عام سے جرم میں تھا، اس کے اوپر جرم شاید ثابت بھی نہیں تھا، تو ان دونوں کو اس نے بلایا اور سزائے موت والے کو اس نے آزاد کر دیا، اور دوسرے کو اس نے پھانسی کی سزا دے دی۔ اور اس نے یہ گھڑا ایک کہانی کی کہ ٹھیک ہے، اس طرح سے میں نے بھی ایک جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندگی بخش دی، اور جو زندہ رہنے والا تھا اس کو میں نے موت کا فرمان جاری کر دیا۔ تو اس طرح کی ایک جاہلانہ قسم کی اس نے تعویل پیش کی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرا چیلنج اس کے سامنے رکھا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مغرب سے لاتا ہے، یا نعوذ باللہ، جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے یا مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر تم میں ہمت ہے تو تم اسے مغرب سے نکال دو۔ تم اگر خدا ہو، اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو، اور اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، تو ٹھیک ہے، سورج کو مغرب سے لے آؤ۔ تو ایسی بات سننے کی دیر تھی کہ وہ کافر جو ہے وہ ششدر رہ گیا، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں۔ اگلے واقعے یا اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
आओ कल्लाजी, या उस शख्स की तरह, मर्रा जो गुजरा, अला कर्यतिन एक बस्ती पर, या उस शख्स की तरह जो एक बस्ती में से गुजरा या एक बस्ती पर से गुजरा, वहिय खावियतुन अला उरूशिहा, और वो गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस शख्स का जिक्र किया कि कोई शख्स गुजरा। बहुत सारी रवायात या इस बारे में बहुत सारे उलमा के बहुत सारे अक़वाल हैं और कुछ रवायात से भी मिलता है, लेकिन उन सब में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ज़्यादा ज़िक्र या उसको उनका वाक़या जो है उसको ज़्यादा सही माना जाता है इस आयत के इस कंटेक्स्ट में। बहरहाल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है या कोई भी है, बहरहाल जो भी वो शख्स था वो ईमान वाला था, अल्लाह पे यकीन रखता था और पक्का मुसलमान था। तो वो शख्स वहाँ से गुजरा, एक बस्ती से गुजरा। अब यहाँ पर हमें जो पुराने वाक़यात में अल्लाह ताला ने कुछ कुछ तफ़सीलें जो है वो कुछ आयात में हमें बहुत ज़्यादा तफ़सील दी हैं और कुछ आयात में बहुत मुख्तसर अल्फाज में हमें सिर्फ़ इशारा कर दिया, और हमें जो हमारा यकीन, जो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जो कह रहा है वो सब का सब सच है, अगर हम इस यकीन पे कायम रहें तो हम अगर इस चीज़ की जस्तजू ना भी करें कि वो कौन से शख्स से, वो कौन सी बस्ती थी, कौन सा इलाका था, उस तफसील में ना भी जाएं और अल्लाह ताला जो हमें कह रहा है उसका मतलब समझने की और उससे सबक हासिल करने की कोशिश करें, तो ये हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए। बहरहाल उलमा जो हैं वो तहकीक करते हैं, ज़ाहिर है उनका एक दिल की तस्कीन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म को हासिल करने के लिए और फैलाने के लिए इल्म को, तो डेफ़िनेटली उनकी भी काविशें हैं बहुत सारी। तो बहरहाल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा ज़िक्र होता है। तो वो जो भी शख्स था वो एक बस्ती से गुज़रा, वो बस्ती जो है अपनी छतों के बल औंधी पड़ी थी, गिरी पड़ी थी, यानी खंडरात थे, या कोई ऐसी बस्ती थी जिस पर कोई अज़ाब इस तरह का आया कि वो पूरी बस्ती को उल्टा कर रख दिया। छतें जो है वो नीचे आ गई और मतलब उसकी बुनियादी ऊपर चली गई, इस तरह से उधेड़ कर रखा गया उस बस्ती को। यहाँ बहुत पुराने खंडरात थे जिसमें कोई ज़िंदगी का नामो निशान नहीं था और पूरी बस्ती जो है वो तबाह बर्बाद थी। तो उस बस्ती में से गुज़र हुआ उन शख्स का, तो उस शख्स ने कहा, काला कहा, अन्ना कैसे, युहयी जिंदा करेगा, कैसे जिंदा करेगा या कैसे आबाद करेगा, हाज़िहिल्लाही इसे अल्लाह ताला, इस बस्ती को या इस कौम को या इसके रहने वाले जो हैं अल्लाह ताला उसे कैसे जिंदा करेगा, बादा मौतिहा इसकी मौत के बाद। फ़अमातहू तो मौत दी अल्लाह ताला ने उसे, फ़अमातहुल्लाहु तो मौत दे दी अल्लाह ताला ने उसे, उस शख्स को जो उस बस्ती से गुजरा और उसने कहा कि ये बस्ती जो है ओंधी पड़ी है और कैसे अल्लाह ताला इस बस्ती वालों को या इस बस्ती को या इस कौम को जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे मौत की नींद सुला दिया उस शख्स को। ठीक है, कितना, मियाता मियाता आमिन 100 साल, 100 साल के लिए उसे मौत की नींद सुला दिया। सुम्मा फिर बासाहु उसे जिंदा किया, उसे उठाया। काला कहा, कम लबिस्ता कितनी देर तुम ठहरे रहे हो, यानी उस शख्स को अल्लाह ताला ने मौत दे दी 100 साल के लिए और 100 साल बाद उसे जिंदा किया, दोबारा से जिंदा किया, दोबारा से उठाया और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर कितनी देर ठहरे रहो, कितनी देर से तुम यहाँ पर हो। कौला तो उस शख्स ने कहा, लबिस्तु मैं ठहरा रहा हूँ यहाँ पर, यौमन एक दिन, औ बाज़ा यौम या दिन का कुछ हिस्सा, मैं यहाँ पर एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा जो है वो ठहरा हूँ। रवायात में ये है कि मतलब वो जब उनको मौत वारद हुई तो तकरीबन वो सुबह का वक्त था, सुबह के करीब करीब था, सुबह का वक्त था, और जब उनको दोबारा उठाया गया तो शाम का कुछ वक्त था, शाम से पहले या शाम के करीब करीब। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर सुबह था और आज अभी शाम का वक्त होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन या एक दिन से कुछ थोड़ा मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। तो उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर हूँ एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। काला कहा, अल्लाह ताला ने कहा, बल्कि लबिस्ता तुम ठहरे रहे हो यहाँ पर, मियात आमीन 100 साल,
تم یہاں پر، بلکہ تم تو یہاں پر 100 سال رکے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ نہیں، تم یہاں پر 100 سال سے ہو۔ فنظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وہ شرابی کا، اور اپنے کھانے پینے کی طرف، اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو۔ جو ان کے ساتھ تھا اس وقت کھانا، جب ان کو موت آئی اس شخص کو، تو ان کے پاس کچھ کھانا پینا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، نہیں وہ باسی ہوا، وہ بالکل ترا تازہ ہے، اسی طرح سے جس طرح سے تم لے کے آئے تھے یا تمہارے ساتھ تھا، وہ اسی طرح سے تر و تازہ ہے، وہ باسی نہیں ہوا۔ وانظر، اور دیکھ، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، اپنے گدھے کی طرف، گدھا کوئی سواری وغیرہ جو بھی ان کے پاس تھی، جب ان کو موت آئی اس وقت ان کے پاس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو ذرا، وَلِنَجْعَلَكَ، تاکہ ہم بنائیں تجھے آیتن، نشانی۔ اب وہ گدھے کی طرف دیکھنے کا، گدھے کی کیا حالت تھی اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، کہ مطلب اپنے کھانے کی طرف دیکھو جو بالکل باسی نہیں ہوا، ابھی تک تر و تازہ ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو اس وقت مردہ ہو کر، اس کے اوپر گوشت جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو کر، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ادھر ادھر بکھر چکی ہیں، یہ حالت تمہارے گدھے کی ہو چکی ہے۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن بھی نہیں ٹھہرتا اور باسی ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، وہ کھانا جو ہے وہ تر و تازہ ہے، بالکل بالکل بھی باسی نہیں ہوا۔ اور گدھا جو اس کو اگر وہ بھوک سے یا کسی وجہ سے مر گیا تو اس کو کئی ہفتے، کئی دن یا کئی ہفتے لگے ہوں گے پہلے مرنے کے لیے، پھر اس کا گوشت ڈیکمپوز ہونے کے لیے، پھر اس کو ہڈیاں جو ہیں وہ اتنی مطلب بکھر جانے کے لیے۔ تو 100 سال میں اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کا جو حال نیچرلی جو ہوتا ہے وہ کر دیا، اور کھانے کا اسی طرح سے تر و تازہ رکھا 100 سال تک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ میں تجھے ایک نشانی بناؤں، للناس، لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں، جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ نشانی کے طور پر، اپنی آیت کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ وہاں سے زندہ ہو کر بستی میں گئے، تو بستی جو ہے وہ بالکل آباد تھی، جو پہلے سے بالکل بیابان تھی، جو اجڑی پڑی تھی، وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ اور وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی بوڑھیا عورت تھی، جس نے دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچانا، اس کے علاوہ باقی پوری نسل جو ہے وہ دوبارہ سے دوسری نسل اس پہ آباد ہو چکی تھی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنائی، اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ہمارے لیے بھی رہنمائی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعے جو ہے وہ ہمیں بیان کرتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وانظر، اور دیکھ، الی العظام، اس ہڈیوں کی طرف، اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف، گدھے کا جس کا ذکر ہوا، تو اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزھا، ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، ثم پھر نقصوہا، ہم چڑھاتے ہیں ان پر، لحمن، گوشت۔ اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو جو ایسے بکھری پڑی ہیں، ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں اور اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین، پس خوب واضح ہو چکا، لہو، اس پر، یعنی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، اس کی ہڈیوں کو جوڑا اور اس کے اوپر گوشت چڑھایا، اور اس کو ایک گدھا زندہ جیتا جاگتا جانور جو ہے وہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، جب وہ سب کچھ واضح کر دیا اس کے اوپر، جب یہ سب اس نے دیکھ لیا، اس شخص نے یہ سارا کچھ ماجرا جو ہے وہ دیکھ لیا، تو اس نے کہا قالا، تو اس نے کہا اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ، کہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس نے کہا اللہ تعالیٰ، بے شک میں تو جانتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں مجھے جو ہیں 2 چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، یا 2 چیزیں میری سمجھ میں گزرتی ہیں، میری سمجھ سے گزرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں ہڈیوں کو اور اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اگر ہم آج کے زمانے میں اس طرح کے مشاہدات کرنا چاہیں تو ہمیں کچھ معاملوں میں کچھ مشاہدات مل جاتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا جو مشاہدہ اگر ہم دیکھیں آج کل کے سائنٹیفک دور میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے ایک بے جان چیز جو ہے اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر
गोश्त पोस्ट चढ़ाया जाता है, उसमें हड्डियां बनाई जाती हैं, उसमें रूह फूंकी जाती है, और उसमें उसको एक जीता जाता इंसान या जीता जाता जानवर या इवन के जीते जागते नबातात, पौधे जो हैं, पौधे भी जीते जागते मैं कह रहा हूँ, वो अल्लाह ताला बना देता है आज भी। और इसका मुजाहरा अगर करना है आपको तो यूट्यूब पे आप जाएं और वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं एक मिसाल के तौर पर अगर मिसाल दूं तो अब माँ के पेट में बच्चे की पैदाइश, वो पहले दिन से लेके तकरीबन 9 महीने का अरसा जो है, कैसे अल्लाह ताला एक जनीन से, एक पानी के नुतफे से, एक पानी के कतरे से किस तरह से अल्लाह ताला उसमें खून पैदा करता है, उसमें हड्डियां पैदा करता है, उसमें दिल, फेफड़े, जिल्द, गोश्त, हर चीज उस पर चढ़ाता है, और फिर उसमें रूह फूंकी जाती है, और फिर वो किस तरह से जिंदा जीता जागता इंसान बन जाता है, और 9 महीने तक माँ जो है वो अपने पेट में उसको रखती है। वो हमारी आंखों के सामने नहीं, लेकिन आप आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो फास्ट फॉरवर्ड करके ये सारी स्टेजेस वो दिखाई जाती हैं। इसी तरह से पौधे जो हैं, पौधे का बीज एक सख्त जानदार बेजान किस्म का जो लगता है हमें देखने में, उसको मिट्टी में बोया जाता है, कैसे वो नरम होता है, कैसे उसमें से जड़ निकलती है, कैसे उसमें से कोम्पल फूटती है, कैसे वो जमीन से निकलता है और परवान चढ़ता है। कभी इस तरह की जो मूवीज हैं उनको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें आप, या फास्ट फॉरवर्ड की बहुत सारी मूवीज आपको मिलेंगी। आपको ऐसे ही लगेगा कि ये कैसे अल्लाह ताला जो है सेकंड में या कुछ मिनटों में ही एक बेजान चीज से अल्लाह ताला ने इस तरह का जानदार और जीरू इंसान या जानवर या कोई परिंदा या कोई नबातात जो है अल्लाह ताला ने बना के हमारे सामने जिंदगी में हमारे सामने रख दी। तो अल्लाह ताला की बहुत सारी कुदरतें, बहुत सारी जो उसकी जो निशानियां हैं वो आज भी हम देख सकते हैं, और हमें उनसे सबक हासिल करना चाहिए। हाँ, ये जो वाकया जिक्र हुआ ये अल्लाह का मौजज़ा है, लेकिन अल्लाह का मौजज़ा ये भी एक मुर्दा चीज को जिंदा करने का है। और हमें ये जो निशानियां जो साइंटिफिक तरीके से हम देख सकते हैं, वो भी अल्लाह ताला कैसे एक मुर्दा बेजान जिस्म रखने वाली जो चीजें हैं, जिनकी रूह पहले से मौजूद है, अल्लाह ताला ने आलम अरवा में सारी रूहों को पहले से पैदा फरमा दिया, जैसा कि हमने जिक्र किया। ठीक है, कैसे वो बेजान चीजों में उन रूह को फूंकता है और उसको एक जिंदा जीता जागता इंसान या जानवर या चिरिंद परिंद या जो भी वो मखलूक है वो अल्लाह ताला बना देते हैं। तो हम आज भी इस तरह की निशानियां बना सकते हैं, और हमारे लिए तो इन बातों के यकीन करना ज्यादा आसान है बनिस्बत के कुछ 1400 साल पहले की उम्मत का। तो सुभान अल्लाह, बहुत सारी निशानियां हम देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो इंसान जिसका जिक्र हुआ कि अल्लाह ताला उसने उसके जहन में सवाल उभरा कि कैसे अल्लाह ताला इस बस्ती को जिंदा करेगा, या इसके लोग जो हैं वो मरे पड़े हैं या बिल्कुल ही नापैद हो चुके, तो कैसे अल्लाह ताला जिंदा करेगा इन्हें। इसी तरह अगली आयत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया है, उसमें भी तकरीबन इससे मिलती जुलती शक्ल होगी। तो इस जमन में ये है कि जो अंबिया हैं, जो अल्लाह ताला ने मबूस किए, जिनको लीडर, कौमों का लीडर बना के भेजा, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुशाहिदात कराए जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुशाहिदात किस तरह से, मुझे कुछ समझ लगी, कुछ दिन पहले मेरे जहन में एक मिसाल आई ऐसे कि एक हमारे यहाँ पर लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, वो प्रोफेसर जो हैं वो मैट्रिक तक या एफएससी लेवल तक वो आप आम बच्चों को सिर्फ बुक्स से पढ़ा पढ़ा कर उन्हें कुछ मुशाहिदात या कुछ जो भी साइंटिफिक नॉलेज है उनको बताते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि हमारा जो टीचर हमें बता रहा है वो ठीक है, वो जो किताबों में लिखा हुआ है या हमारा टीचर हम पर बयान कर रहा है वो साइंटिफिकली फैक्ट है। अब वो टीचर कितना कॉन्फिडेंट होता है वो बताने में, टीचर कितनी कॉन्फिडेंस से, कितनी कितनी जुर्रत के साथ और कितने इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ उनको पढ़ा रहा होता है, और जिस तरह के भी सवालात उनको किए जाते हैं उनका बहुत एतमाद के साथ उनका जवाब देता है। उसकी वजह यह है कि वो उसने उसने कोई एमफिल किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडीज की हुई हैं, और उसने जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस जो दे रहा है स्टूडेंट्स को, उसने खुद उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा होता है। ठीक है, जब
اس کا ایکسپیریمنٹ کر کے جب اس کو چیز اس کے سامنے واضح ہو گئی کوئی ایک چیز، تو اس کو بتانے میں، اس کو سمجھانے میں، اس کے اوپر اپنا یقین قائم رکھنے میں ان کو بہت مدد ملتی ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں ہے، یہ ایک لائیو یعنی کہ ایک حقیقت پر مبنی مثال ہے کہ بہت عرصہ پہلے یہاں پر قطر میں ایک ٹیکنیشین آئے، پاکستان سے ہی ایک ٹیکنیشین آئے، الیکٹریکل ٹیکنیشین کہہ لیں، جو الیکٹریشین جو بنے ہوئے تھے، تو وہ ہماری ورکشاپ میں گئے، اور ورکشاپ میں انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی بس، الیکٹریکل کیا ہوتا ہے، کیپیسٹر کیا ہوتا ہے، کنٹریکٹر کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے کام کرتے ہیں، ان کے فنکشن کیا ہے، صرف انہوں نے تھیوری پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب ورکشاپ میں آئے تو وہ کیپیسٹر، مطلب ہمارے اگر کچھ حضرات کو اگر پتا ہے کہ کیپیسٹر کیا ہوتا ہے، کیپیسٹر ایک الیکٹریکل کمپوننٹ ہے، تو کیپیسٹر کو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کیپیسٹر ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس کو سیریز میں کچھ الیکٹریکل سپلائی دی جاتی ہے، پھر ان دونوں تاروں کو، 2 تاریں ہوتی ہیں، ان تاروں کو آپس میں جب تھوڑا سا جوڑ کر شارٹ کیا جاتا ہے تو ہلکا سا ایک سپارکنگ ہوتی ہے یا ہلکا سا دھماکہ ہوتا ہے، ہلکی سی سپارکنگ ہوتی ہے۔ اب اس نے یہ پڑھا ہوا تھا کتابوں میں کہ جب کیپیسٹر کو الیکٹرک شاک دے کر اس کی تاریں جو ہیں وہ آپس میں ملائی جاتی ہیں تو ہلکا سا دھماکہ ہوتا ہے، یہ اس نے صرف کتابوں میں پڑھا ہوا تھا۔ اب اس کو یہ تو یقین تھا کہ ہلکا سا دھماکہ ہوتا ہے، لیکن وہ کیسا دھماکہ ہوتا ہے اس کو یہ یقین نہیں تھا، اس کو یہ پتہ نہیں تھا۔ اب وہ ورکشاپ میں جب آیا تو ہمارا جو وائنڈر ہے اس نے کہا کہ یار یہ کیپیسٹر کیسے چیک کرتے ہیں، کیپیسٹر چیک کر کے دکھاؤ۔ اب وہ وائنڈر جو ہے وہ تو روزمرہ کا اس کا کام تھا، ہمارا وہ الیکٹریکل موٹر وائنڈر جو ہے اس کا روزمرہ کا کام تھا اس کے تجربات یا اس طرح کے معاملے کرنا۔ تو اس نے کیا کیا، جیسے ہی اس نے اس کو الیکٹرک شاک دے کے جیسے ہی وہ تاریں ملانے لگا تو وہ جو شخص ہے وہ تھوڑا سا دور کھڑا ہو کے اس نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی کہ پتہ نہیں کتنا بڑا دھماکہ ہو جائے گا۔ اس کے سامنے جو اس نے کیا، ہلکا سا سپارکنگ ہوئی، اس کہتا ہے یہ بس اتنا ہی، وہ کہتا ہے ہاں اتنا ہی دھماکہ ہوگا بس۔ پھر اس کو یہ یقین آ گیا، یعنی ہمارے پاس ہے ایک علم الیقین، کہ اس کو یقین کا علم آ گیا، یقین آ گیا۔ ایک ہے عین الیقین، ایک ہے علم الیقین، صرف علم حاصل کر کے کتابوں سے پڑھ کے سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لینا، اور دوسرا ہے عین الیقین کہ آنکھ سے دیکھ کر اس پہ یقین کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبیوں پر، انبیاء پر جو اس طرح کے معجزات ان کو ظاہر کیے، ان کے کانفیڈنٹ لیول کو انکریز کرنے کے لیے، ان میں ایک اعتماد لانے کے لیے اپنے جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں اس میں وہ قائم رہیں، اس میں وہ زیادہ شدت کے ساتھ اپنی باتوں کو زیادہ زور پرحسن بیان کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس طرح کے معجزات دکھائے۔ اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، ہدی للذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم پر تک پہنچا دیا، اور ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کے تھرو جو ہمیں پتہ چلا، ہم اس پر غیب میں یقین رکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا حرف بحرف سچ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ذرے برابر بھی شک نہیں، بلکہ ریب کا لفظ آیا ہے سورہ بقرہ کی شروع میں۔ ریب کا مطلب شک نہیں ہوتا، ریب کا مطلب ہلکا سا وہم کے برابر بھی، بالکل ایک لمحے سے بھی کم وقت کے لیے وہم آنا جو فوراً یقین میں بدل جائے کہ ہاں میں نے جو سوچا تھا وہ صرف وہم ہے، وہ ریب ہے، وہ شک سے بھی بہت آگے کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے ایسی نشانیاں بتائیں جن پر ہمیں یقین کرنا ہے، اور یہ آیت جو ہم نے پڑھی، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیسے ہم وہ ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر کیسے اس کو زندہ کیا، جس کے مشاہدات آج بھی ہم کر سکتے ہیں یقیناً۔ میرے ذہن میں کچھ باتیں آ رہی تھیں جو میں نے واضح کی، اور مجھے امید ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بھی مطلب زیادہ فائدہ مند ہوں گی سمجھنے کے لیے یا کچھ سیکھنے کے لیے انشاءاللہ۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ اب تیسرا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، ارینی، دکھا تو مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو،
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا سوال کیا کہ کیسے تم مردوں کو زندہ کرے گا؟ قال کہا، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا، او لم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا تم یقین نہیں رکھتے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا، کیوں نہیں، لیکن لیطمئن قلبی، تاکہ مطمئن ہو جائے دل میرا۔ یہ سوال تو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تاکہ مجھے پہلے میں علم الیقین رکھتا ہوں، پہلے میں جو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے میں اس پہ 100% یقین رکھتا ہوں، لیکن میں عین الیقین بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا، میرے دل جو ہے وہ زیادہ مطمئن ہو جائے گا، اور میں زیادہ ٹھوس طریقے سے اللہ تعالیٰ مطلب تیری جو بڑائی ہے اس کو بیان کر سکوں گا۔ تو قالا، کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، فخذ، تو تم لو، اربعتن، 4، من الطیر، پرندوں میں سے 4 پرندے لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا پرندوں میں سے 4 پرندے لے لو، فَصُرْهُنَّ، پھر ان کو مانوس کر لو، یعنی چھوٹے سے پرندے لو جب بالکل وہ بچے ہیں، کون سے پرندے ہیں ان کو چھوڑ دو، کبوتر ہے، مرغی ہے، کوئی عقاب ہے، بٹیر ہے، جو بھی ہے، 4 پرندے لے لو، ان کو پھر اس سے مانوس کرو، پھر ان کو پالو، ان کو تھوڑا سا سکھلاؤ، ان کو اپنے سے مانوس کرو۔ یعنی گھر میں جیسے مطلب پرندے یا جانور ہوتے ہیں جو ان کو پال رہا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، اس کی باتوں کو تھوڑا سا سمجھنے ہیں، اس کی باتوں کو رسپونڈ کرتے ہیں وہ۔ تو 4 پرندے لے کے ان کو مانوس کر لو، ان کو پالو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، الیکا، تیری طرف، اپنی طرف، یعنی اپنی طرف ان کو مانوس کر لو۔ ثم اجعل، پھر رکھ دو، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان سے، جزءاً، ایک ایک ٹکڑا۔ اب یہاں پر یہ کچھ چیزیں ایکسپلینیشن میں ہیں، مخذوف نہیں کہہ سکتے ان کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ایکسپلینیشن میں ان کی ملتی ہے کہ وہ 4 پرندے لے کر ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کو مکس کر دو، اور پھر جو سامنے تمہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، علی کل جبل، جو یہاں پر جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک ایک ٹکڑا پھینک دو، یعنی جو جتنے بھی 4 یا 6 یا جتنے بھی پہاڑ تھے، 4 پہاڑ عام طور پر 4 ذکر کیا جاتا ہے، یا جتنے بھی پہاڑ تھے ان پر جا کے اب وہ 4 پرندوں کا گوشت جو ہے وہ اس نے مکس کیا ہوا ہے، ایک ایک کچھ ٹکڑا، ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ مختلف پہاڑوں پر جا کے پھینک دو، ٹھیک ہے، جو رکھو جا کر، پھر پھر ادعوہن، پکارو انہیں، کن کو؟ ان 4 پرندوں کو جس کو تم نے مانوس کیا، اور پھر اس کے ذبح کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چاروں پہاڑوں پر جب پھیلا آئے تو پھر پکارو ان کو بلاؤ، جس طرح سے تم ان کو ویسے بلاتے تھے، یا اتینا کا، وہ آئیں گے تیرے پاس، سعین، سعی کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، جو جب چاہ پکارو گے تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے واپس چلے آئیں گے۔ وَعَلَمْ، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، عزیز حکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ 4 پرندے لو، ان کو پالو پوسو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو، گوشت کو مکس کرو، 4 پہاڑوں پر یا جتنے بھی پہاڑ ہیں ان پر جا کے پھینک آؤ، اور پھر ان کو پکارو، جس طرح سے تم نارملی ان کو مانوس کرنے کے دوران ان کو پکارتے تھے، تو وہ 4 پرندے جو ہیں وہ تمہارے پاس، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے پکارا تو وہ جن کے پرندوں کے گوشت تھے وہ آپس میں اپنا انہوں نے مختلف پہاڑوں سے وہ گوشت اکٹھے ہوئے، ہڈیاں اکٹھی ہوئی، وہ واپس ان کے اوپر پرور آئے، اور واپس اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی، اور وہ پرندے جیتے جاگتے واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھاگے ہوئے، دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ وہ عالم، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، عزیز حکیم، ایک غالب حکمت والا ہے، ایک غالب حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ جو ہے ایک بہت ہی بڑا اور حکمت والا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے کہ اس نے بہت ساری چیزوں جو ہیں وہ چھپا کر رکھتی ہیں، اور وہ ہمارے اوپر واضح ہوتی ہیں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر ہم جب یہ قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں تو ہمیں صرف، اگر ہم صرف
الفاظ کو پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں تو صرف عربی الفاظ ہیں، ہمیں اس میں سے کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری چیزیں چھپا کر رکھی ہیں، حکمتیں چھپا کر رکھی ہیں. جب اس کو ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے الفاظ مانی ہی رہتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی اس آیت میں ہم نے جو پڑھا کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو 4 ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر ڈال دو، وہ بھاگے آئیں گے تمہارے پاس دوڑتے ہوئے. تو یہ پھر تھوڑی سی اس کی تحقیق کی. اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بھی حکمتیں پنہا کر رکھی ہیں، چھپا رکھی ہیں، ہم نے ان کو جاننے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمتیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں. یہ تو حکمت بھی ایک اتنا وسیع لفظ ہے کہ اس کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے. تو آج ہم یہاں پر ہی رکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا جو ٹاپک آ رہا ہے آیت نمبر 261 سے لے کے آگے تقریباً 20 یا 21 آیات آگے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ایسا احسان کیا ہوا ہے جو ہمیں نعمتیں دیں، جو ہمیں مال دیا، خاص کر مال ہے. مال کے علاوہ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ مال اور ان نعمتوں کو خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے 21 مسلسل 20 یا 21 آیات ہیں، 21 مسلسل آیات میں اللہ تعالیٰ نے صرف انفاق فی سبیل اللہ، جس کا تھوڑا تھوڑا سا تذکرہ پیچھے ہم نے کیا، وہ اللہ تعالیٰ بیان کریں گے. اور اس میں وہ اتنی آسان اور اتنی عام فہم ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی. یعنی پہلے جو ذکر ہوا کہ تھوڑی سی آیت میں تھوڑے کا حصہ جو ہے اس کی ایکسپلینیشن میں بہت سارا ذکر ہوا، وہ 21 آیات میں ہمیں ہر طرح کے ذکر ملیں گے. ان کو تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ اتنی سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کی ہے کہ ہم صرف ان کا ترجمہ با محاورہ پڑھیں گے اور تھوڑا سا سینس کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں اس کا پورے کا پورا مطلب اس طرح واضح ہو جائے گا. اور ہم اپنی ذات کو جب جھانکیں گے، ہم اپنے معاشرے کو جب جھانکیں گے، ہمیں لگے گا کہ یہ ایگزیکٹلی اسی حقیقت میں، یہ اس کے علاوہ کوئی حقیقت ہو ہی نہیں سکتی کہ جس طرح سے ہم خرچ کرتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، کس طرح سے ہم چھپاتے ہیں. مختلف لوگ آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کا اپنا عمل سامنے ہوگا، آپ کے سامنے ہر چیز جو بین ہو جائے گی، واضح ہو کر سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. تو کل سے ہم انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے اور انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں ہم وہ 21 آیات جو ہے وہ پڑھ لیں گے، اور اتنی آسان اور عام فہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً اس سے بہت کچھ سمجھنے میں اور بہت کچھ ہماری اصلاح کرنے میں ہم مدد کریں گی وہ آیات. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس رستے پر پابند رکھے اور آپس میں جوڑے رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس میں کچھ اگر کسی کو ایڈ کرنا ہے تو جی جزاک اللہ خیر. جی چلیں ٹھیک ہے، اگر کچھ ایڈیشن نہیں ہے تو پھر اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ کچھ ساتھی ہمارے کم ہو گیا، مجھے لگتا ہے مطلب ٹائمنگ وغیرہ کی چینج کی وجہ سے، یا پاکستان میں بھی کچھ اسکول یونیورسٹیز میں کچھ دوست جو یہاں پر تھے، کچھ کزن تھے. تو دیکھیں آپ دعوت دیں اگر کسی کو کوئی شامل ہونا چاہتا ہے اس محفل میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپس میں جڑے رہیں انشاءاللہ. تو پھر کل حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.